آزادی کے طریقے چلا رہے لوگ، آزادی کا نام دے رہے، یہ معصوم لوگوں کو جو مار رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو، یہ ہمارے فورسز کو جو روز روز نشانہ بنا رہے، تو ہم ایک اس کو کھیل سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ سیریس لے نہیں رہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ بلوچستان صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو اب آزادی کے لیے لڑ رہے یا آزادی کے نام پہ لوگوں کو مار رہے. یہ بلوچستان تمام لوگوں کے ہے، اور بلوچستان کے اندر مختلف اقوام رہتے ہیں. یہ بلوچستان مختلف اقوام کی ہے، صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ سارے بلوچستان کے اقوام کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہماری سرداروں، ہماری نوابوں، ہماری ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے سب کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ جو تحریک چل رہی ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے اطراف میں کسی مسافر کو کچھ کہتا تھا تو ہم برے مانتے تھے. ابھی ہمارے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گاؤں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور ہم وہاں کے جو سردار ہیں، نواب ہیں، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سارے خاموش ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. یہ آخر سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کھیل کہاں سے شروع ہے، کہاں یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کی. میں اگر میرے علاقے کے میں ایک مثال لے لوں، میرے علاقے میں اگر ایک دہشت گرد پیدا ہو جائے، ایک تنظیم وہاں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس طرح کی تحریک شروع کرے، تو یہ میرے لیے چیلنج نہیں ہے. اور کیا ہے یہ، ہم اپنے لیے چیلنج کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم سارے جو منتخب نمائندے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہمارا ہے، میں نے علاقے سے 30,000 ووٹ لیا ہے، میں نے 50,000 ووٹ لیا ہے، یہ میرا حلقہ ہے. تو میرے حلقے کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو برا کیوں نہیں مانتے؟ یہ جنگ ہم کیوں ایک مخصوص طبقے کا جنگ ہم قرار دے رہے ہیں؟ یہ جنگ ہم کیوں اپنے فورسز صرف آرمی کا جنگ ہم قرار دے رہے ہیں کہ یہ آرمی کا کام ہے، اے ایف سی کا کام ہے، یا اس سے ہمارے کوئی سرور کار نہیں ہے؟ تو یہ جنگ آخر ہمارے گھروں میں تو ضرور آئے گا کہ جب ہم اس کو ایک معنی سے تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو جو ہمارے گھروں کے سامنے واقعات کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے سامنے بے گناہ لوگوں کو مار رہے، مسافروں کو مارے، عورتوں کو مارے، بچوں کو مارے. ہم بالکل خاموش ہیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس انتظار میں کہ کل جو خبر چلی گی کتنے لوگ مر گئے، کتنے جوان مر گئے، ایف سی کی کتنے آرمی کے جوان مر گئے. کیا یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ بلوچستان صرف آرمی کی بلوچستان ہے؟ کیا یہ بلوچستان صرف ایف سی کی بلوچستان ہے؟ کیا یہ جو بدامنی یہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ اس دہشت گردی کے ہمارے اوپر اثر نہیں ہے؟ کیا اس دہشت گردی کی، اس امن امان کے ہمارے بچوں کے اوپر اثر نہیں ہے؟ کیا یہ جو بلوچستان جو جل رہے اس آگ میں، کیا یہ ہمارے مستقبل نہیں ہے؟ تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے سب کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، سب کے لیے ایک چیلنج ہے. ایم پی ایس کے لیے چیلنج ہے، منسٹرز کے لیے چیلنج ہے، سردار اور نواب کے لیے چیلنج ہے، سیاسی پارٹیوں کے لیے چیلنج ہے. ہاں اگر ہم ان کے ساتھ ہے، پھر ہمیں یہاں اس فورم پہ آ کے بولنا چاہیے، پھر بندوق سے نہیں لڑنا چاہیے، پھر یہاں آ کے پارلیمان کی زبان سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، پھر اس فورم پہ لڑنا چاہیے. پھر ہم بے گناہ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہمیں لڑنا چاہیے. ہمارے علاقے کے میں تو چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمارے گھر کے سامنے اس طرح کی کوئی ایک تحریک اٹھتی ہے، میں تو یا اسی وقت ریزائن دیتا ہوں، یا تو میں اس کے سامنے میں اپنے قبائلی فورسز کو ساتھ لے کے میں اس کے ساتھ لڑوں گا. اس وقت تک لڑوں گا جب تک میں مروں گا یا ان کو مرواؤں گا. میں تو چیلنج کرتا ہوں میرے علاقے میں اس طرح کی کوئی فورسز اگر پیدا ہوگی، یہ میں اپنے دوستوں کو میں سارے اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اس سے ہم بری الزمہ نہیں ہو سکتے کہ بس صرف ہم مذمت کرتے ہیں، اسمبلی میں آ کے کھڑا ہو جائے مذمت کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آ کے کھڑا ہو کے مذمت کرتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج کی بات ہے. ہم خاموش کیوں اس بات پہ؟ ہمارے گھروں کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کیا ایک پنجابی جو میرے گھر کے سامنے مارا جا رہا ہے، یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ یہ میرے گھر قوم کی بے عزتی نہیں ہے؟ تو یہ سب کی بے عزتی ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہمیں سب کو تھوڑا سا ہوش لینا چاہیے، اور تھوڑا سا اپنی جو ذمہ داری، ہماری جو قبائلی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری جو بحیثیت ایک مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے ایک طریقے سے نبھانا چاہیے. ہمارے ضمیر جاگنا چاہیے، ہمیں اس میں خاموش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح خاموش رہیں گے تو میں ہماری اپنی خاموشی کو جو ہے، ہم ان تنظیموں کو، ہم ان دہشت گردوں کو ایک سپورٹ سمجھتا ہوں میں. تو یہ ایک بالکل خاموش سپورٹ ہے ان کی. تو یہ سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں بندوق کی زبان سے نہیں لڑنا چاہیے، پھر آ کے اسمبلی میں کھڑا ہو کے پارلیمانی سیاست کر کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. بلکہ یہ بلوچستان صرف ان لوگوں کی تو نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں. مٹی بارہ ناصر بلوچستان کو انہوں نے کب متاثر کیا ہوا ہے، بلوچستان کو جو ہے اپنے جاگیر سمجھ رہے ہیں. بلوچستان میں تو مختلف اقوام رہ رہے ہیں، بلوچستان میں تو مختلف سردار و نواب رہ رہے ہیں. یہاں پہ مختلف یرغمال بنایا ہوا ہے. یہاں آپ لوگوں نے کچھ مٹی بارہ ناصر نے بلوچستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج ہے. ایم پی ایس کے لیے بھی چیلنج ہے، منسٹرز کے لیے بھی چیلنج ہے، سردار اور نواب کے لیے بھی چیلنج ہے. جو بھی بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے ان سب کے لیے چیلنج ہے. اور لیکن یہ چیلنج کو جو ہے ہم نے چیلنج کے طور پہ لینا ہے، ورنہ اس کے اندر ہم سب ہار ہیں. کہ کسی نے اگر یہ کہنا ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے گھروں کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے علاقے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے بلوچستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. نواب اور سردار اور ایک جاگیردار کے گھروں کے سامنے
اور ان کے علاقے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کسی کے علاقے یا کسی کے شہر میں کچھ اس طرح کے واقعہ ہوتا تھا تو وہ پورا شہر کو لرز اٹھتا تھا, وہ نکل جاتے تھے کہ میں میری عزت کو چیلنج کیا ہے. ابھی کسی کی عزت کیوں نہیں چیلنج ہو رہا ہے؟ ابھی کیوں لوگ خاموش ہیں سارے؟ یہ واقعے جو ہو رہے ہیں کسی کے گھر کے سامنے تو ہو رہا ہے, وہاں بھی تو کوئی ایم این اے اور ایم پی اے تو ہوگا, وہاں پر بھی کوئی سردار اور نواب تو ہوگا, لیکن یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی تو مذمت کرتے ہیں, لیکن صرف مذمت کی حد تک نہیں, ہمیں اٹھنا ہوگا بحیثیت بلوچستان کے مختلف اقوام, وہ چاہے پٹھان ہے, چاہے بلوچ ہے, چاہے جو بھی ہے, ہم سب نے اٹھ کے اس بلوچستان کو اپنا بلوچستان سمجھنا ہے. یہ جنگ ہمارے خلاف ہو رہا ہے, یہ جنگ بلوچستان کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, یہ جنگ پنجابی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. پنجاب میں امن امان ہے, بالکل خیر خیریت ہے, لیکن یہ ہماری سرزمین کو انہوں نے آگ میں تبدیل کیا ہے. یہ کس نے کیا؟ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے. لیکن اس پر ہماری خاموشی جو ہے یہ ایک سوالی نشان ہے. اس سوالی نشان کو ہم نے توڑنا ہے. میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور اس واقعے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا تھینک یو واجد محمد عمر صاحب.